السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور سب خوشحال ہوں گے۔ تو آج سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ تو میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھے اور پھر جلدی ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ ابھی 18 میں دیکھو جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہاں پہ اللہ کیا فرماتا دیکھو۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو ساری عمر برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور تب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم عذاباً علیمہ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی اس سے ڈرو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ تو ابھی بھی اگر آپ ڈرو گے، اللہ کا خوف کرو گے، تو اپنی نماز شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے نماز ہی سب کچھ ہے۔ اگر نماز اگر نہیں ہے تو اس کی زندگی خالی ہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس نماز ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، غنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ نماز یہ ہماری صحت مند ہے۔ اگر جو آدمی نماز پڑھ دے گا اس کے چہرے پر کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو تمہارے چہرے پہ نور ہے، نہیں پڑھو گے تو تمہارا ہی قصور ہے۔ نور کہاں سے آئے گا؟ تو نماز کو مت چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز سے دور نہیں جانے کا۔ آندھی آیا ہے، طوفان ہے، ہماری نماز ہونی چاہیے۔ دیکھو نماز کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ سے، پھر ہم لوگ قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں نماز کے اندر، یہ پروردگار جو تینوں عبادت ہے، دنیا میں کتنی عبادت ہے؟ 3 عبادت ہے، کہ سب عبادت جتنی بھی عبادت ہیں وہ سب تیرے لیے ہے۔ 3 عبادت کون سی ہے؟ نمبر 1 زبانی عبادت ہے، نمبر 2 بدنی عبادت ہے، نمبر 3 مالی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو نبی کہتے ہیں کہ اے پروردگار سب عبادتیں تیرے لیے ہی ہے، تو چوتھی تو عبادتیں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ سب عبادت تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تم پہ سلام اور رحمت اور برکت ہو۔ اور نبی پھر کیا کہتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ نبی کہتا ہے ہم سب پہ سلام اور رحمت اور برکت ہو۔ تو اس پہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ نبی کی گواہی دیتے ہیں، تو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب نماز میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی کہ عبادت کتنے ٹائپ کی ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے، تو ہماری زندگی کا کیا ہوئے گا؟ اور نماز اور صبر، ہر چیز میں صبر رکھو۔ آپ کو بیماری آئے گی، صبر ہے نا، سب بیماریوں کا علاج ہے۔ جس نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ کی حمد ثنا کی اور اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی،
تو انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تو بس تو دعا، اور نماز کے اندر بعد میں آپ جب درود شریف پڑھتے ہو اس کے بعد میں جتنی دعا کرنی ہے آپ دعا کرو، اچھی اچھی دعائیں ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ رب اغفر لی ولی اخی ادخلنا فی رحمتک انت خیر الراحمین۔ اور سب سے بہترین دعا ہے جو اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ ہر دم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ مانگتے ہیں کہ اے پروردگار یہ جو دنیا ہے اس میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اس کے اندر سب کچھ آ گیا، اپنا پریوار ہے، آپ کا رزق ہے، اللہ سے سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس ملنے گئے تھے تو وہ بیمار تھا، تو جب دیکھا تو وہ ایک دم سوکھ کے چڑیا کے جیسے ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ پروردگار جو کچھ مجھے عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے دے۔ تو بولتا یہ کیسا تم نے یہ کیسا مانگا تم نے کہ اللہ کا عذاب تم سہن کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی ہمیشہ یہ دعا پڑھ کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو وہ صحابی ڈیلی صبح شام ہر وقت پڑھتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو پھر وہ 1 مہینے کے بعد میں وہ صحیح ہو گئے، صحت یافتہ ہو گئے، تو اللہ نے ان پر رحم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگو، یہ اللہ سے مانگو، دعا کرو کہ اے پروردگار میری زبان کو پاک کر تاکہ تیرا ذکر کروں، اے پروردگار میرے بدن کو مضبوط بنا، صحت یافتہ بنا تاکہ تیری عبادت کروں، اے پروردگار میرے ہاتھوں کو پاک کر تاکہ تیرے راستے میں خیرات کروں۔ تو یہ دعائیں اللہ سے مانگو۔ جب تمہارے پاس میں اللہ کی دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کو مانگو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم ایاک نعبد وایاک نستعین، اس پہ چلو، انشاءاللہ سب خیر ہوئے گا۔ ہمیں اللہ نے کہا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، سب اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور سب کے لیے دعا کرنا، اہل عیال کے لیے۔